السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اس سے پہلے میرے یوٹیوب کے چینل اسلامک انسپائریشن چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ آپ تمام اسلامی اپ ڈیٹ سے آگاہ ہو سکیں اور میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کیا کریں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ حدیث کی روشنی میں ایسے کون سے 3 مواقع ہیں جن پر جھوٹ بولنا جائز اور حلال قرار دیا گیا ہے۔ اسلام میں جھوٹ بولنا عام طور پر ممنوع ہے، لیکن بعض مخصوص حالات میں اس کی اجازت دی گئی ہے، جن میں 3 بنیادی مواقع شامل ہیں۔ جنگ میں دھوکہ دینا۔ جنگ کے دوران دشمن کو دھوکہ دینا ایک حربی حکمت عملی سمجھی جاتی ہے۔ دشمن کو گمراہ کرنے یا جنگی معلومات کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے تاکہ اپنے لوگوں کو نقصان سے بچایا جا سکے۔ مثال کے طور پر اگر دشمن کو یہ باور کرانا کہ ہماری فوج کہیں اور ہے، بجائے اس کے کہ ہم اصل مقام بتائیں تاکہ دشمن کو دھوکہ دیا جا سکے۔ نمبر 2 پہ آتا ہے میاں بیوی کے درمیان محبت بڑھانے کے لیے۔ میاں بیوی کے درمیان محبت کو برقرار رکھنے کے لیے بسا اوقات جھوٹ بولنا یعنی معمولی جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ اس کا مقصد آپس میں پیار اور ہم آہنگی کو فروغ دینا ہے۔ مثال کے طور پر اگر شوہر اپنی بیوی کی کوئی بات یا کام کو پسند نہ بھی کرے تو اس کو محبت کے ساتھ حوصلہ دے تاکہ آپس میں محبت اور ہمدردی قائم رہ سکے۔ نمبر 3 پہ ہے 2 لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ۔ اگر 2 مسلمان آپس میں ناراض ہیں اور انہیں دوبارہ ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے بات چیت میں ایسا تاثر دینا ہو کہ دوسرا فریق ان کے لیے نرم جذبات رکھتا ہے تو ایسا جھوٹ بولنا بھی جائز ہے۔ مثال کے طور پر 2 دوستوں کے درمیان غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے یہ کہنا کہ دوسرے نے آپ کی تعریف کی یا آپ کے بارے میں اچھی بات کہی تو یہ ایسا جھوٹ بولنا بھی جائز اور حلال ہے۔ حضرت ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، وہ شخص جھوٹا نہیں جو لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے اچھی بات کہے یا اچھی بات پہنچائے۔ صحیح مسلم۔ اسی طرح ایک اور روایت میں 3 مواقع کا ذکر آیا ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ بولنا صرف 3 حالات میں جائز ہے۔ ایک مرد اپنی بیوی سے ایسی بات کہے جس سے وہ خوش ہو جائے جنگ میں اور 2 لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے۔ ان تمام احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان مخصوص حالات میں جھوٹ بولنا جائز ہے کیونکہ اس کا مقصد فتنہ و فساد سے بچنا اور معاشرتی بھلائی ہے، لیکن ان حالات سے ہٹ کر عام زندگی میں جھوٹ سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔